علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا فرق کے بیان کا ان اجزا اور لو کے درمیان۔ ان اجزا کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو لکھ بھی لینا خاص طور سے کہ لفظ عز اور اجزا کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو عز اور اجزا کے درمیان فرق ہو گیا۔ اب اس کے بعد لو کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ لو جو ہے وہ عام طور پر اس کا جو استعمال ہے لو کا، لو للشرطی فی الماضی، لو جو ہے یہ ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے، لو شرط کے لیے آتا ہے ماضی میں، اور مال قطعی بانتفاع شرطی فیلزم عدم الثبوت، تو لازم و ضروری ہے یقینی طور پر شرط کے منتفی ہونے سے، یعنی شرط کے منتفی ہونے سے تو لازم یہ آئے گا عدم ثبوت، یعنی جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماضی میں شرط کے لیے آئے یقینی طور پر کہ شرط کے منتفی ہونے سے کیا آ جائے گا، کسی چیز کا لازم آئے گا عدم ثبوت، یعنی کسی چیز کا ثابت نہ ہونا۔ یعنی یوں کہیں گے لو جئتنی لاکرمتک، اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہاری تعظیم کرتا، تم نہیں آئے تو تعظیم نہیں ہوئی۔ تو شرط فوت ہو گئی تو پھر وہ مشروط بھی فوت ہو گیا، شرط آئی نہیں تو پھر تعظیم کہاں سے ہوگی؟ تو یہ کہتے ہیں لو شرط کے لیے آتا ہے ماضی میں، یا قطعی طور پر شرط کے منتفی ہونے سے عدم ثبوت لازم آتا ہے۔ مضمون جملہ کا سمجھ میں آ گیا؟ یعنی انتفاع ثانی کب ہو جاتا ہے؟ انتفاع اول کے سبب سے۔ لولا علی لہلک عمر، لولا بھی اس طرح آتا ہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، عمر ہلاک نہیں ہوئے کیونکہ علی موجود تھے۔ تو لو جو ہے اس شرط کے لیے آتا ہے ماضی میں قطعی طور پر کہ اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ شرط کے منتفی ہونے سے عدم ثبوت لازم آئے گا۔ والمضی فی جملتہا، لہذا جب یہ ماضی میں نفی کے لیے آتا ہے تو اب ضروری ہے کہ اس کے دونوں جملے فعل ماضی ہوں۔ کیا ہوں؟ دو جملوں پر داخل ہو تو دونوں فعل ماضی ہوں، کیونکہ ثبوت جو ہے یہ جو ہے تعلیق کے منافی ہوتا ہے اور استقبال یہ ماضی کے منافی ہوتا ہے۔ ثبوت یہ کس کے ہوتا ہے؟ تعلیق کے منافی ہوتا ہے اور استقبال ماضی کے منافی ہے، لہذا عدم ثبوت ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو ایسی صورت میں جب لازم آئے گا کہ اس کے دونوں جملے کیا ہوں؟ ماضی ہوں۔ یہ اصل ہے، شرط اصل ہے اس کے اندر، کس کے اندر؟ لو کے اندر۔ جب بھی لو کا استعمال ہو عام طور پر اس کے ساتھ استعمال ہونے والے جو دونوں جملے ہوں گے ان کے اندر ماضی کا استعمال ہو۔ لیکن اگر مضارع استعمال ہو جائے تو پھر کسی خاص مقصد کے لیے مضارع کا استعمال ہوا ہوگا، مضارع استعمال ہو جائے تو خاص مقصد کے لیے۔ تو والمضی فی جملتہا، اس کے دونوں جملوں کا ماضی ہونا ضروری ہے۔ فدخول علی المضارع، تو اس کا داخل ہونا مضارع پر، کس کا؟ لو کا داخل ہونا مضارع پر، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، یعنی جان لو کہ وہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے، فی کثیر من الامر، یعنی رسول اللہ تمہاری اگر اطاعت کرتے، بہت سارے باتوں میں پیروی کرتے، مان لیتے، لعنتم، تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاتے۔ کیا پڑ جاتے؟ مشقت میں پڑ جاتے۔ مشقت میں کیوں نہیں پڑے؟ کیونکہ حضور نے آپ کے ہر کہی ہوئی بات کو کیا ہے؟ تسلیم نہیں کیا، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، تو کیا ہے؟ مشقت میں نہیں پڑے۔ یہاں پر لو کا داخل ہوا ہے یطیع فعل مضارع پر، کس پر داخل ہوا ہے؟ فعل مضارع، سمجھا نہیں؟ اور جزا کیا ہے؟ فعل ماضی۔ لعنتم، تو کہہ رہے ہیں لوقعتم فی المشقۃ، تم ضرور مشقت میں پڑ جاتے۔ اب کہہ رہے ہیں لقصد استمرار الفعل فیما مضی، یہ فائدہ داخل کس لیے آیا؟ یہ
فعل کے استمرار فعل اطاعت کا یعنی فعل کے استمرار کا قصد کرنے کے لیے زمانے ماضی میں وقتاً فوقتاً یعنی زمانے ماضی میں فعل کے استمرار کا قصد کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے کیا ہے مضارع کا استعمال کیا گیا ہے. ماضی کا استعمال کرتے تو یہ استمرار کا فائدہ نہیں ہو پاتا. تو ایسا بتانے کے لیے کہ زمانے مضارع یہ ماضی کی جگہ میں واقع ہے اور یہ استمرار کا فائدہ دے رہا ہے ماضی کے اندر. مضارع کس کی جگہ واقع ہے؟ ماضی کی جگہ. لو اطاعکم یہ ہوتا اگر انہوں نے تمہاری پیروی کی تھی تو یہ تو ہو جاتا، لیکن استمرار کا فائدہ جو ملنا تھا وہ نہیں ملتا، اس لیے مضارع کو یہاں لایا گیا فائدے کے لیے. سمجھ آیا؟ جی. تو استمرار کا فائدہ دینے کے لیے ماضی کی جگہ موضوع مضارع کا استعمال کیا گیا ماضی میں. اور یہ لو نے دلالت کی اس بات پر کہ استمرار چونکہ منتفی ہو گیا، کس میں؟ اطاعت کرنا منتفی ہو گیا زمانے ماضی میں، تو معنی کیا ہوگا اس کا؟ تو تم سے مشقت پڑھنا بھی کیا ہو گیا؟ مشقت میں پڑھنا تمہارا یہ بھی ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ لہذا تمہاری کیا ہے استمرار کے منتفی ہونے کی وجہ سے استمرار نہیں ہوا تمہاری پیروی کرنے کا، تو تم مشقت میں بھی نہیں پڑے. سمجھا نہیں؟ جی. تو کیا ہوا؟ استمرار نہیں ہوا، تمہاری زیادہ اطاعت نہیں کی، تمہاری ہر بات کو کہہ کے یہ معجزہ دکھائیں یہ ہر بات کو کہیں نہیں کیا، تو تم مشقت میں نہیں پڑے. کہ زیادہ چیز کا سوال کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کو مشقت میں ڈال دیتا ہے. نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کثرت السوال ان قیل وقال و اضاعت المال. مال کو ضائع کرنے سے، کثرت سوال سے، قیل وقال، قیل اور قال سے منع فرمایا. بنی اسرائیل کا قیل و قال دیکھے کیا ہوا. تو یہ ہوا اس کا فائدہ. سمجھ میں آ گیا؟ فیما مداز استمرار فعل کے استمرار کا فائدہ دینے کے لیے زمانے ماضی میں وقتاً فوقتاً، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہاں پر جو ہے یستہزئ فعل مضارع کا استعمال ہوا، مضارع کا استعمال کیا گیا اس میں فاعل سے عدول کر کے. ہونا چاہیے تھا اللہ مستہزئ بہم، اللہ مستہزئ بہم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ منافقین کا رد ہے، اور منافقین کا رد جو ہوتا اسی کے حساب سے ہونا چاہیے جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے. کیا تھا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس میں فاعل آیا تھا وہاں. تو اب جواب میں کیسا رد ہونا چاہیے تھا؟ اس میں فاعل کے حساب سے، لیکن یہاں اس میں فاعل سے عدول کر لیا گیا. کس کی طرف؟ مضارع کی طرف. کیوں؟ استمرار کا فائدہ دینے کے لیے. سمجھا نہیں؟ اللہ یستہزئ بہم. وفی النحو ولو تری اذ وقفوا علی النار، لو کا استعمال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مضارع کا استعمال ہے. تو جہاں پر اگر لفظاً جو ہو مضارع کا استعمال ہو تو درجتاً رتبتاً ماضی کے معنی میں اتارا جائے گا اسے. نہیں. اب یہاں پر دیکھیں لو ترا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ شخص جس کے لیے دیکھنا ممکن ہو سکے قیامت کے دن، تو کیا دیکھیں گے آپ؟ اذ وقفوا علی النار، جب مجرمین کھڑے کیے جائیں گے. کہاں پر؟ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں یعنی کفار کو، تو لرأیت امرا شنیا، تو ضرور آپ کے دیکھیں گے بہت بھیانک معاملہ دیکھیں گے، یعنی خطرناک معاملہ دیکھیں گے. اب دیکھیں یہاں کا لتنزیل منزلۃ الماضی، اس طرح جو ہے مضارع کو درجے میں اتار لیا گیا ماضی کے. کس لیے؟ لصدور امن لا خلاف فی اخباری، ایسی ذات سے صادر ہونے کی وجہ سے امن لا خلاف، جس کے خبر دینے میں کوئی اختلاف نہیں. کون سی ذات خبر دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، جس فعل کے صادر ہونے کے، خبروں کے صادر ہونے میں جس کا کوئی اختلاف نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے تو گویا کہ ہونے والی مستقبل میں ہے، لیکن یقین کی وجہ سے ماضی میں آ گئی ہے. صحیح ہے. تو مرتبے میں ماضی کو اتار لیا گیا، اگرچہ مضارع ہے لیکن تحقق یقین کے درجے میں آ چکا ہے. سمجھا نہیں؟ تو دیکھیں انہوں نے کیا بیان کیا تھا. لو کا اصل ضروری ہے کہ داخل ہو اس کا ماضی پر، لیکن اگر اس کے علاوہ پر داخل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ دینے کے لیے ہوگا، اس کے خبر دینے میں کوئی اختلاف نہیں. جیسے کما فی ربما یود الذین کفروا میں، بسا اوقات
وہ لوگ کافر لوگ پسند کریں گے. کیا کریں گے؟ پسند کریں گے. دیکھیں یہاں پر ربما یود الذین، جیسے کہ ربما یود الذین میں کیا گیا، کیا کیا گیا کہ اصل اس کے ساتھ آتا ہے ربما ودا، ماضی کا استعمال کرتے ربما کے ساتھ، لیکن یہاں مضارع کا استعمال کیا یودو کا، اس لیے کہ جو فعل ربا کے بعد واقع ہوتا ہے وہ مائے کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فعل جو بعد ہے وہ ربا کے اور مائے کافہ کی وجہ سے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کے بعد ماضی کا استعمال ہو. کیا ہو؟ ماضی کا استعمال ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ ربا کے بعد جب اس پر مائے کافہ داخل ہو جائے تو اس کے بعد واقع ہونے والا فعل کون ہونا چاہیے؟ وہ ماضی ہونا چاہیے. تو حقیقتاً ماضی تو نہیں ہے لیکن درجتاً ماضی ہے. یہ کیا ہے؟ ربما یود الذین کہا گیا کس کے مقابلے میں؟ ودا کے معنی میں. تو ضرور سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے کہ ودا کے معنی میں ہے یہ، اور کافر لوگ جو ہے اسے پسند کریں گے. تو یہ بھی وہی صورت ہے کہ کافروں کی جو زمانے مستقبل میں ہونے والی چیز تھی وہ گویا کہ ماضی کے یقین کے درجے میں آ گئی، اس لیے جو ہے درجتاً جو ہے یہ ماضی ہی ہے واقع ہونے کے اعتبار سے، اگرچہ لفظاً مضارع ہے. کیوں؟ قاعدہ کیا ہے کہ جب لفظ ربا پر ما داخل ہو جائے، ربا پہ تو وہاں پر اس کے بعد واقع ہونے والا کون ہوتا ہے؟ ماضی ہوتا ہے. تو یہاں پر ماضی جو ہے حقیقتاً نہیں لیکن کیا ہے؟ ماضی ہے. او لاستحضار صورتی، یا جو ہے ماضی کا استعمال نہ کر کے مضارع کا استعمال کرتے ہیں صورت کو حاضر کرنے کے لیے، صورت کو حاضر کرنے کے لیے. یہ مثال جو پیش کر رہے ہیں یہاں پر کفار کی صورت کو یا عدول کرنا مضارع کی طرف ولو ترا میں جیسے ہوا، یا صورت کو حاضر کرنے کے لیے جیسے کفار جو کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، یا جو ہے ان کے اسلام کو پسند کرنے کی صورت کو، کیوں اسلام کو پسند کریں گے یا اسلام کو پسند کرنے اس لیے کہ مضارع اس حالت پر دلالت کر رہا ہے، شان یہ کہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں گویا کہ وہ صحیح ہے نہیں، زمانے مستقبل میں ہونے والی چیز کو جیسے ابھی مشاہدہ کر رہے ہیں. اب اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، وہ ذات وہ اللہ جو ہواؤں کو چلایا جس نے فتثیر سحابا، تو وہ کیا ہیں؟ بادلوں کو ہانکتی ہیں، اڑاتی ہیں. فسقناہ الی بلد، تو ہم انہیں ہانکتے ہیں ایسے مردہ شہر کی طرف، تو ہم اس کے ذریعے سے ہم نے زندگی کو اس کے موت کے بعد زندہ کیا. یا لفظ تثیرو جو ہے استعمال ہوا اسارت کی جگہ، یعنی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے ارسل الریاح ہے ماضی ہے، جس نے اللہ نے بھیجا تو انہوں نے اڑایا، ہواؤں نے بادلوں نے ہواؤں یعنی اڑایا. فتثیر سحاباً، ہواؤں نے بادلوں کو اڑایا. تو یہاں عدول کیا گیا کسے؟ اسارت سے تثیرو کی طرف. کیوں؟ استحضار صورت کو حاضر کرنے کے لیے ذہن میں، استحضار لتلک صورت البدیہ، اس انوکھی صورت کو پیش کرنے کے لیے، حاضر کرنے کے لیے، الدالہ علی قدرت الباہرہ، جو اللہ تعالیٰ کی انوکھی اور ظاہر و باہر قدرت پر دلالت کرنے والی ہے. کہاں تھے؟ دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ظاہری قدرت و بات کیا ہے؟ دلالت کرتی ہے. چلیں بور تو نہیں ہو رہا. وہ اما تنکیرو را مسند کا نکرہ لانا، دیکھیں مسند کا معرفہ لانا ہوتا تھا، یا مسند کا جو ہے معرفہ لا کر حصر مقصود ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یا مسند کا الف لام لا کر اس لیے بتانا ہوتا تھا کہ اس کا ماحول پہلے ذکر ہو چکا ہے. جب یہ دونوں فائدے نہ ہو، نہ تو حصر مقصود ہو اور نہ ہی یہ کہ لا کر کے ماحول بتانا مقصود ہو، اہل کلام عہد جنسی وغیرہ کوئی سا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ نکرہ لایا جائے. تو نکرہ لانا فعل ارادتی عدم الحصر والعہد، حصر اور عہد کا عدم کا ارادہ کرتے ہوئے، حصر اور کیا ہے؟ عہد کا عدم کا ارادہ کرتے ہوئے، کیونکہ حصر اور عہد یہ تعریف سے سمجھے جاتے ہیں، تو نکرہ سے ان کا عدم مستفاد ہوگا. کیسے؟ جیسے زید کاتب امر شاعر، زید کاتب ہے اور امر شاعر ہے. یہاں پر مقصود جو ہے کتابت
اور شعر کو زید اور عمر میں حصر کرنا مقصود نہیں ہے. کیا ہے؟ اور نہ ہی ان دونوں کا کوئی معہود پہلے ذکر ہو چکا ہے. تو یہاں کچھ بھی مقصود نہیں ہے صاحب. مسند کو کیا لا لیا گیا؟ نکرہ لایا گیا. کاتبن اور شاعرن کو. سمجھا نہیں؟ اب تفخیم یا مسند کو جو ہے نکرہ لایا جاتا ہے بطور تعظیم، تعظیم بیان کرنے کے لیے، تعظیم کے لیے. جیسے ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. یہاں جو ہے ہدن کو جو ہے ہدن جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدن یہ نکرہ لائے گا دلالت کرنے کے لیے اس کتاب کی ہدایت کے عظیم الشان ہونے پر. یعنی ہدایت کون سی ہے؟ وہ بہت بڑی ہدایت ہے. تو نکرہ لانا بھی اس لیے ہوتا ہے بطور تعظیم ہوا کرتا ہے. یہ مسلم بننے ہیں ترتیب میں مسلم بات ہے. ہاں ہدن للمتقین، حاضل کتاب ہدن للمتقین یعنی کہیں گے. یعنی عبارت بنے گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ و ذالک الکتاب ہدن للمتقین. یعنی وہ کتاب ہدایت ہے، مبتدا بن جائے گا اور پھر یہ خبر بنے گی. صحیح ہے؟ ہدن للمتقین. اب التحقیر یا مسند کو نکرہ لایا جاتا ہے حقارت بیان کرنے کے لیے. جیسے کہا جائے الحاصل لک شیء، یعنی تجھے کچھ چیز حاصل ہوئی. الحاصل لک شیء، تجھے کچھ چیز حاصل، اے حاصل شیء حقیر. شیء کیا ہے؟ مسند ہے. مراد کیا ہے؟ تجھے ایک معمولی چیز حاصل ہوئی ہے، اسے معمولی چیز حاصل ہوئی ہے. چلیں نہ رہنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.